بطور مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں کب آئے اس بارے میں کچھ بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ انسان نے شروع سے ہی بستیوں میں رہنا شروع کیا جس سے مختلف قومیں مارز وجود میں آئیں۔ ان میں سے بہت سی اقوام کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اور ہم آج ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ نے بعض اقوام اور ان کی تہذیبوں کی کچھ نشانیاں دنیا کے مختلف علاقوں سے دریافت کی ہیں۔ ان تہذیبوں کی باقیات کی کاربن ڈیٹنگ سے ان کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دنیا کی 10 قدیم ترین تہذیبوں کے بارے میں جانیں گے۔ ان میں سے کچھ تہذیبوں کو ختم ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ نمبر 10، انکا تہذیب۔ انکا تہذیب 1438 عیسوی سے 1532 عیسوی تک براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک پیرو، ایکواڈور اور چلی میں موجود رہی۔ کولمبس کے امریکہ کے دریافت کرنے کے بعد دنیا کو پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ دنیا میں 2 عظیم براعظم اور بھی موجود ہیں جن کی تاریخ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ان براعظموں کا نام شمالی اور جنوبی امریکہ رکھا گیا اور انہیں نیو ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ انکا تہذیب براعظم جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی تہذیب تھی جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ یہ ایک عظیم اور ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے اور ان کے بادشاہ کا نام سیپا انکا ہوا کرتا تھا۔ انکا کے پہلے بادشاہ پاچا کیوٹی نے اس تہذیب کا ایک عظیم دارالحکومت آج کے پیرو کے ملک میں بنایا۔ نمبر 9، ایزٹک تہذیب۔ ایزٹک تہذیب 1345 سے 1521 عیسوی تک براعظم شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو میں موجود رہی۔ ایزٹک تہذیب لگ بھگ اسی وقت میں ابھرنا شروع ہوئی جب براعظم جنوبی امریکہ میں انکا تہذیب ابھر رہی تھی۔ 1200 سے 1300 عیسوی تک میکسیکو کے لوگ 3 مختلف شہروں میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے تھے، لیکن 1325 میں ان شہروں کے باسیوں نے اتحاد کر لیا اور ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس ریاست کا نام ایزٹک رکھا گیا۔ ایزٹک تہذیب کا قیام اسی علاقے میں پائے جانے والے ایک اور تہذیب یعنی مایا تہذیب کے اختتام کے کچھ ہی عرصے بعد عمل میں آیا۔ نمبر 8، رومی تہذیب۔ رومی ایک جانی پہچانی تہذیب ہے جس کا دارالحکومت روم تھا جو آج کل اٹلی میں واقع ہے۔ اس تہذیب کا قیام 550 قبل مسیح میں ہوا اور یہ ایک عظیم رقبے پر پھیلی رہی۔ اس سلطنت کے 2 حصے تھے جن کا نام مشرقی اور مغربی رومی سلطنت تھا۔ 476 عیسوی میں مغربی سلطنت جو کہ بڑی سلطنت تھی ختم ہو گئی جبکہ مشرقی سلطنت بہت عرصہ چلتی رہی۔ مشرقی سلطنت کے لوگ عیسائی تھے اور بازنطینی کہلاتے تھے۔ بازنطینیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلیبی جنگوں سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ مشرقی سلطنت بھی بعد میں ختم ہوتی گئی جس سے یورپ کے کئی ممالک مارز وجود میں آئے۔ نمبر 7، قدیم فارس کی تہذیب۔ فارس کی تہذیب 550 قبل مسیح سے لے کر 331 قبل مسیح تک ایران کے آس پاس کے علاقوں میں موجود رہی۔ یہ تہذیب مغرب میں مصر، شمال میں ترکی اور مشرق میں دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا جب قدیم فارس کی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھی۔ فارسیوں نے 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت اپنی فوجی طاقت اور عقل مند حکمرانوں میں ثانی نہیں رکھتی تھی۔ نمبر 6، قدیم یونانی تہذیب۔ قدیم یونانی تہذیب کا شمار دنیا میں اثر و رسوخ والی تہذیب میں ہوتا ہے۔ آپ یونانی فلسفیوں سے واقف ہوں گے جنہوں نے بہت سے علوم کی بنیاد رکھی۔ یہ تہذیب 2700 قبل مسیح سے لے کر 479 قبل مسیح تک قائم رہی۔ یہ کافی لمبا عرصہ ہے جسے تاریخ دان کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 5، چینی تہذیب۔ چین میں بھی دنیا کی ایک قدیم تہذیب موجود رہی ہے جسے ہان چائنا کہا جاتا ہے۔ پیلے دریا کی تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چین کی قدیم ترین تہذیب تھی۔ اس تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایک بادشاہ جسے پیلا بادشاہ کہتے ہیں 2700 قبل مسیح میں قائم کیا۔ 2070 قبل مسیح میں زیا سلطنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پورے چین پر حکومت کی۔ نمبر 4، مایا تہذیب۔ مایا تہذیب آج کے شمالی امریکہ کے ممالک میکسیکو اور گوٹے مالا میں 2600 قبل مسیح سے لے کر 900 عیسوی تک موجود رہی۔ انہوں نے ایک کیلنڈر بھی ایجاد کیا جسے مایا کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ فلکیات کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے۔ یہ ایک خوشحال تہذیب تھی۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا کا آغاز 11 اگست 3114 قبل مسیح کو ہوا جہاں سے ان کے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا کا اختتام 21 دسمبر 2012 کو ہونا تھا۔ 2012 میں اس حوالے سے بہت سے لوگوں میں بے چینی بھی پائی جاتی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ مایا کیلنڈر سچ ہے۔ تو اس حوالے سے ہالی ووڈ میں ایک فلم 2012 بھی بنی جس
जिसमें 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का इख्तिताम दिखाया गया। नंबर 3, मिस्री तहजीब। मिस्री तहजीब का शुमार कदीम और सकाफती तौर पर वसी तरीन तहजीबों में होता है। नील के साहिलों पर फैली हुई ये तहजीब अपने अहराम, हनूद शुदा लाशों और फिरौनों की वजह से मशहूर है। ये तहजीब 3150 कबल मसीह में कायम हुई और सबसे पहला फिरौन इसका बादशाह बना। फिरौन के बादशाह बनने से कबल भी यहाँ लोग कदीम जमानों से रह रहे थे। नंबर 2, वादी सिंध की तहजीब। वादी सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। इसका कयाम 3300 कबल मसीह में हुआ और ये 1900 कबल मसीह तक ये मौजूद रही। ये तहजीब दरिया सिंध के आसपास मौजूदा पाकिस्तान और शुमाली मगरबी भारत में फैली हुई थी। पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा के आसार इसी तहजीब के बाकियात हैं। ये तहजीब 12.5 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई एक अजीम तहजीब थी। ये सारी तहजीब पाकिस्तान में दरिया सिंध के आसपास फैली हुई थी। दरिया सिंध की मुनासबत से ही इस खित्ते का नाम हिंद पड़ गया, जिसे बाद में हिंदुस्तान कहा गया। नंबर 1, मेसोपोटामिया की तहजीब। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब का सेहरा मेसोपोटामिया की तहजीब के सर सजता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो पहली तहजीब है जिसके बारे में हम जानते हैं। मुमकिन है इससे पहले भी तहजीबें मौजूद रही हों, लेकिन हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। ये तहजीब जजीरा नुमा अरब से लेकर तुर्की तक के इलाके में 3500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक कायम रही। मेसोपोटामियन की तहजीब से कबल भी लोग अलूम फनून जानते थे, लेकिन ये सबसे पहली बाकायदा तहजीब थी। इस तहजीब की मुख्तलिफ अकवाम का जिक्र कौम आद, समूद, कौम लूत, नमरूद और बाबल की तहजीबों का ताल्लुक इसी से है।